فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات بھیج دیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام عالم میں. قرآن پاک میں دو باتوں کا تذکرہ ہے. ایک انتخاب قدرت کہ اللہ نے چن لیا. معلوم ہے رہبر کا چناؤ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. رہبر کا چناؤ ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے. نبی ہو یا آل نبی ہو یا وصی نبی ہو یا امام ہو یا ولی ہو، یہ جو کچھ بھی چنتا ہے یہ اللہ چنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں چنتا ہے. غور طلب بات یہ ہے ہم کیوں نہیں چنتے. ہمارے چناؤ میں نقص یہ ہے کہ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں. ہماری نظر دور تک نہیں جاتی. ہم نے آدمی کو دیکھا، اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، قاعدے کے آدمی ہیں، ہم نے چن لیا. بعد میں وہ نیک آدمی بد ثابت ہوئے، بعد میں وہ قاعدے کے آدمی بے قاعدہ ثابت ہوئے، بعد میں وہ اچھے آدمی برے ثابت ہوئے، بعد میں وہ ہمارے وفادار تھے ہمارے غدار ہو گئے. اب ہم ہاتھ پاؤں پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں. ہم تو سمجھے تھے اچھے آدمی ہیں، یہ ایسے نکلے. ہم تو سمجھے کہ رہبر ہیں، یہ تو رہزن نکلے. ہم تو سمجھے تھے نیک ہیں، یہ بد نکلے. ہم تو سمجھے تھے یہ نکلے. تو یہ ہمارے یہاں تو چلتا ہے. لیکن اگر اللہ ہماری ہدایت اور رہبری کسی کے حوالے کر دے
اور بعد میں وہ غدار ہو جائے، اللہ کا وفادار نہ رہے، تو اللہ کیا کہے گا؟ اچھا، ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہے، ہمارے پاس ایکسکیوز یہ ہے، جناب میں نے سب دیکھ بھال کے، ٹھوک بجا کے، بہت غور کر کے، بہت دنوں اسٹڈی کر کے ان کو چنا تھا۔ اب میں عالم الغیب تو تھا نہیں جو مجھے معلوم ہو کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ میرا ایکسکیوز ہے کہ میں عالم الغیب تو تھا نہیں، مجھے کیا معلوم ان کے دل میں کیا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے نکل کے میں کیا کروں؟ اللہ کیا کہے گا؟ ہم نے رہبر بنایا تھا، میں عالم الغیب تو تھا نہیں، تو لوگ کہیں گے معبود تو ہی نہیں تھا تو تھا کون؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر تو ہی عالم الغیب نہیں تھا تو تھا کون جو کرتا؟ لہذا اللہ نے یہ انتخاب رہبر اپنے ذمہ رکھا۔ اور عزیزان گرامی، رہبر جب منتخب ہوتا ہے تو اللہ اپنے علم و یقین اور جو اس کے پاس علم جو عین ذات ہے اس سے جب منتخب کر لیتا ہے رہبر کو، تو اس کے بعد اس کا امتحان لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا امتحان لیتا ہے، اور جب امتحانوں کی منزل سے وہ گزر لیتا ہے، جب جا کے اس کو عہدہ ملتا ہے۔ معبود، جب تیرا علم محیط ہے اور تیرے علم میں کہیں سے کہیں تک کوئی کمی نہیں ہے، تو اب امتحان کیسا؟ کہا امتحان میں اپنے لیے نہیں لیتا ہوں، امتحان تمہارے دکھانے کے لیے لیتا ہوں کہ دیکھو میں نے اتنا ایسا منتخب کیا ہے جو اتنے امتحانوں سے ثابت قدم گزر جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ جناب ابراہیم اللہ کے نبی، خلیل خدا، اور ایسے عظیم المرتبت نبی کہ دنیا کے 3 بڑے دین آج انہیں مانتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہیں، اور یہودیوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو عیسائی بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہ ابراہیم باوجود اس کے کہ انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں، توجہ کیجیے گا، انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں۔ بھائی یہ تو معاملے بڑے ٹیڑھے ہیں۔ انتخاب قدرت میں کھڑے اترے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جس وقت انہوں نے آنکھ کھولی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا، ان کی قوم ستارہ پرستی کرتی تھی، چاند پرستی کرتی تھی، سورج پرستی کرتی تھی، بت پرستی بھی کرتی تھی۔ یہ کام بھی سائیڈ میں لگا ہوا تھا، سائیڈ بزنس تھی، بت پرستی بھی، مگر مین ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی۔ ابراہیم نے پیدا ہوتے ہی، سمجھدار ہوتے ہی ان تینوں کی خدائی کو باطل کیا۔ چاند کو، ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا خدا۔ جب ستارہ ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا۔ چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ھذا ربی،
یہ ہے، یہ میرا خدا ہے۔ چاند بھی ڈوب گیا، کہ یہ بھی خدا نہیں، یہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا خدا ہے اور یہ تو سب سے بڑا بھی ہے۔ چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے۔ اے لیجئے صبح سے لے کے شام تک سورج بھی ڈوب گیا۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھی ڈوب گیا۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے، اگر ہم اس کو منیمم ٹائم میں سم اپ کریں تو 24 آورز کا ٹائم چاہیے ہے۔ شام ہوئی، ستارہ نکلا، ابراہیم نے دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہے۔ جب ڈوب گیا تو کہا خدا نہیں ہے۔ رات تھوڑی سی گزری، چاند ابھرا، ابراہیم نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ ڈوب گیا، کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ سویرا ہوا، پاؤ پھٹی، سورج نکلا، شام تک سورج بھی ڈوب گیا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم نے چاند، سورج، ستاروں کی خدائی کو باطل تو کیا، مگر 24 گھنٹے لگے۔ دیکھیے، پہلے کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں فرق ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور بعد کے زمانے میں ٹائم گھٹ جاتا ہے۔ جب بیل گاڑیوں اور شکرموں سے لوگ آتے تھے زیارت کرنے تو بمبئی پہنچتے تھے لکھنؤ سے 6 مہینے میں۔ یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، 200 برس پہلے، 250 برس پہلے، 300 برس پہلے کی۔ ٹانگے بجا رہے ہیں، شکرم بجا رہے ہیں، اونٹ بجا رہے ہیں، گھوڑے بجا رہے ہیں۔ معلوم ہے لکھنؤ سے بمبئی آنے میں 6 مہینے لگے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے بمبئی میں اسی مسجد میں مجلس پڑھنا شروع کی تو ہم کو لگ بھگ 30 گھنٹے لگتے تھے لکھنؤ سے یہاں تک آنے میں، 30 آورس۔ صبح 7 بجے چلتے تھے اور 1 بجے دن کو دوسرے دن یہاں پہنچتے تھے۔ ہم آئے ہیں، لیکن اب زمانہ بدل گیا، اب 2 گھنٹے بھی پورے نہیں لگتے اور ہم لکھنؤ سے بمبئی آ جاتے ہیں۔ تو معلومات ٹائم جو ہے وہ سم اپ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد والی نسلیں جو ہیں وہ آدھے گھنٹے یا 20 منٹ میں لکھنؤ سے بمبئی پہنچ جائیں، ان کو اتنی دیر بھی نہ لگے جتنی دیر ہمیں لگی۔ وہ کہا کرے کہ وہ 2 گھنٹے میں آتے تھے، ہم تو 10 منٹ میں آ جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ٹائم جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ تو ابراہیم کے زمانے میں ٹائم زیادہ لگا، چاند، سورج اور ستارے کی خدائی کو باطل کرنے میں 24 گھنٹے لگے، لیکن محمد و آل محمد تک آتے آتے زمانہ چونکہ ایڈوانس ہو گیا تھا، لہذا منٹوں میں باطل ہو گئی۔ چاند کو دیکھا، 2 کر کے بتایا یہ خدا نہیں۔ ستارے کو دیکھا، ڈھڑی پہ بلا کے بتایا یہ خدا نہیں۔ سورج کو دیکھا، مغرب سے پلٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ معلوم ہے جو ہمارے اشارے پہ چلیں وہ ہمارے غلام ہیں کہ خدا ہیں؟ صلوات بر محمد و جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، اور اس کے بعد بھی قوم بت پرستی میں مبتلا، اور بت بنانے والے انہی کے چچا آزر۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان کو بھی ختم کیا جائے اور ان کو بھی سبق سکھایا جائے۔ ایک روز پوری قوم میلے میں گئی شہر سے باہر،
پورا شہر خالی ہو گیا، ویران ہو گیا۔ ابراہیم نے طبیعت کی خرابی عرابی کچھ بتائی یا جو بھی ہوا ہو، بعد نہیں گئے، یہ چلے گئے بت خانے میں، اور وہ تیشہ کہتے ہیں اس کو، جس سے پتھر کاٹا جاتا ہے، لوہے کا ایک اوزار ہوتا ہے جس سے مارتے ہیں تو پتھر ٹوٹتا ہے، اس کو تیشہ کہتے ہیں۔ تیشہ لیا ہاتھ میں اور جتنے بت تھے سب توڑ ڈالے، اور جو بیچوں بیچ میں سب سے بڑا بت بیٹھا ہوا تھا اس کے گلے میں تیشہ لٹکا دیا، وہ اپنے گھر چلے آئے۔ چلے آئے، جب قوم والے آئے اور جگہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ کس نے کیا، کس نے کیا، کس نے توڑ ڈالے، کس نے توڑ ڈالے، کس نے توڑ ڈالے؟ تو لوگوں نے کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ان کو پرستش نہیں کرتا ہے، ان کی پوجا نہیں کرتا ہے اور ان کا مخالف ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی کو بلاؤ، یہ حرکت اسی کی لگتی ہے اور کسی کی نہیں۔ چنانچہ ابراہیم بلائے گئے، کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم کس نے کیا، کس نے توڑے ہیں؟ کہا میں کیا جانوں، نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کس نے توڑے ہیں۔ کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے خیال میں جو بڑا والا بیٹھا ہے اس نے توڑے ہیں، اس لیے کہ اس کے گلے میں تیشہ بھی لٹک رہا ہے، اسی بات پہ اس کو غصہ آ گیا ہے اور اس نے توڑ ڈالے۔ بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی سارا مجمع چیخا، اچھا بس سمجھ گئے تم ہی، بس 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 معلوم ہو گیا تم ہی ہو، یہ کیا توڑے گا، یہ ہل بھی سکتا ہے اپنی جگہ سے یا توڑے گا؟ بس یہی کہلوانت ہے ابراہیم، ان کا یہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکتا ہے یا توڑے گا؟ کہا جو کچھ کر نہیں سکتا اس کے آگے سجدہ کیا کرتے ہو؟ دیکھیں ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، لیکن یہ مزاج باطل کا سمجھ لیجئے کہ باطل دلیل کے اوپر بلیو نہیں کرتا، ظلم پر بلیو کرتا ہے۔ ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، جواب بھی دلیل دینا چاہیے تھا ان کو، انہوں نے کوئی دلیل ولیل نہیں دی۔ کہا ہم تمہیں سزا دیں گے، گرفتار کر لو اسے، گرفتار ہو گئے۔ اب کمیٹی بیٹھی، کیا کیا جائے ان کے لیے؟ پہلا رٹا پیٹا جملہ، ان کو قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا جرم اتنا بڑا ہے کہ قتل ہونے سے تسکین نہیں ہوگی، سزا اس سے سخت ہونا چاہیے۔ کہا بھائی اس سے زیادہ سخت اور کیا سزا ہوگی؟ کہا اس سے زیادہ سخت سزا یہ ہے کہ ان کو زندہ جلا دو، ان کو زندہ جلا دو۔ لیے طے ہو گئی بات کہ ابراہیم کو زندہ جلایا جائے گا۔ کس جرم میں؟ انہوں نے ہمارے خداؤں کی انسلٹ کی ہے، اس لیے یہ جلائے جائیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے، جرم سمجھ لیجئے اور سزا سمجھ لیجئے۔ جرم یہ ہے کہ خداؤں کی انسلٹ کی ہے، سزا یہ ہے کہ جلائے جائیں گے۔ یہ کس نے تجویز کیا؟ ابراہیم کی امت نے، اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ جرم ابراہیم یہ ہے کہ خداؤں کی توہین کی ہے، سزا یہ معین ہوئی کہ جلائے جائیں گے۔ اب اگر اللہ کفار و مشرکین کو جہنم میں پھینک دے تو اللہ کی سزا نہیں ہے، تمہیں نے تجویز کیا ہے، یہ تمہاری دی بھی سزا ہے بھیا، اللہ کی دی بھی نہیں ہے۔ اے لیجئے جناب، تیار ہونے لگا جہنم، منتیں مانی جانے لگی۔
ہم 1 کوئنٹل لکڑی ڈالیں گے، ان کا ہم 2 کوئنٹل لکڑی ڈالیں گے، ان کا ہم اتنا ڈالیں گے، ہم اتنا ڈالیں گے۔ ایک میدان میں لکڑیاں پڑنا شروع ہوئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی، غریب، مفلس، محتاج، بھوکی پیاسی، کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس، بس کافر بہت پکی، اور ابراہیم کی بڑی دشمن، کچھ تھا نہیں اس کے بعد جو وہ لکڑی وکڑی لے جاتی۔ اس کی کل بضاعت جو تھی وہ ایک چرخہ تھا، جس پر بیٹھ کے وہ داغا وغا کاٹتی تھی۔ وہ چرخہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس نے اپنی روٹی کا ٹھیکرا توڑا، چرخے کو توڑ کے جا کے ڈال آئی کہ ایک ہی شعلہ اس جوان کو نقصان پہنچا دے میرے چرخے کا۔ جہنم میں آگ دی گئی، جہنم بن کے تیار ہوا، شعلے اٹھنے لگے۔ آگ جب بھڑک جاتی ہے تو پہچانتی نہیں کس نے بھڑکائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے بھڑکائی ہو اس کو نہ جلائے اور جس نے نہ بھڑکائی ہو اس کو جلائے۔ اب جب بھڑکنے لگی تو دور دور تک اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ اب سوال ہوا ابراہیم ڈالے کیسے جائیں اس کے اندر، کون لے جا کے ڈالے اس میں تو گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت مدد کے لیے شیطان آیا۔ یہ شیطان کی بھی خدمات کم نہیں ہیں۔ ہاں، ایسے موقعوں کے اوپر شیطان جو ہے وہ اپنی خدمتیں پیش کرتا ہے، فری آفر کرتا ہے۔ شیطان آیا، اس نے گوفن بنانا سکھایا، منجنی جس کو کہتے ہیں۔ چکر دو، چکر دے کے پھینکو تو جا گریں گے۔ جب وہ گوفن منجنیق بن کے تیار ہو گیا تو ایک پتھر رکھا گیا ابراہیم کے وزن کے برابر، اور پتھر ڈالا گیا، پتھر بیچوں بیچ آگ میں جا کے گرا، بس گٹھی۔ ایسے ابراہیم بھی جائیں گے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے۔ دیکھیے کب خلیل بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا ہے زبانی بات چیت میں ہم ابراہیم ہو جائیں۔ ہم ابراہیم نہیں ہو پائیں گے۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، گٹھری بنا کے ان کو لا کے ڈالا گیا منجنیق میں۔ منجنیق نے چکر کھانا شروع کیے، انسانوں کی بھیڑ لگی ہے تماشا دیکھنے کے لیے۔ انسان تو انسان ہے، فرشتوں میں اضطراب پیدا ہوا، اور ملائکہ نے عرض کی معبود ساری دنیا میں ایک تیرا عبادت گزار کہ آج وہ بھی جل جائے گا۔ جبرائیل فرشتوں کے نمائندے تھے۔ جبرائیل نے جب اللہ کے سامنے ملائکہ کی بے چینی کا اظہار کیا تو کہا جبرائیل کیا چاہتے ہو، چاہتے کیا ہو بتاؤ، مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہا جیسا تو کہے معبود۔ کہا ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، مدد کرنا چاہتے ہو جاؤ مدد کرو، جاؤ۔ جبرائیل پرمیشن لے کے ودن نو ٹائم آئے ابراہیم کے پاس۔ یہ منجنیق میں چکر کھا رہے ہیں، سامنے موت ہے۔ جبرائیل ملاقات کرتے ہیں، کہتے نبی خدا کوئی حاجت؟ یہ ہے دماغ نبوت جو ایسے موقع پر بھی کام کرتا رہے، بیکار نہ ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا کوئی حاجت؟ خدا کی قسم اتنا ٹیڑھا سوال کر دیا کہ یس بھی غلط جواب ہے اور نو بھی غلط جواب ہے۔ اگر یس کہہ دیں تو فیل ہو گئے۔ خلیل خدا کے ہیں، حاجت جبرائیل سے؟
اللہ کے دوست ہیں اور حاجت چاہ رہے جبرائیل سے۔ ابراہیم جانتے ہیں کہ جبرائیل ہیں، علی نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر یس کہہ دے تو کہے کہ ہمارے ہوتے دوسرے سے اجازت حاجت مانگی، اور اگر اس کے جواب میں کہہ دیں نو، کوئی حاجت نہیں، تب بھی مزاج پہ بار ہو جائے، اچھا آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، آپ میں ہماری والی شان پیدا ہو گئی، یہ تو ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب یہ نکل چکے ہیں وہاں سے، من جنیق سے، ابھی آگ میں پہنچے نہیں ہیں، اس کو ہم سیکنڈوں میں بھی کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے، سیکنڈوں کو بھی ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، خلیل خدا جب ایسا ہوتا ہے، جب خلیل بنتا ہے، کہا کہ تم سے نہیں، کیا جواب ہے خدا کی قسم، تم سے نہیں، نہ ہاں نہ نہیں، نہ کہا کہ ہاں اور نہ کہا کہ نہیں، کہا تم سے نہیں، بس جیسے ہی کہا تم سے نہیں، ویسے ہی جو حاجت روا تھا اس نے آواز دی، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ادھر آرڈر آیا، ادھر دہکتا ہوا جہنم ٹھنڈا۔ ابراہیم کا جسم جب مس ہوا ان شعلوں سے تو وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، انگارے انگارے تھے مگر ٹھنڈے تھے، شعلے شعلے تھے مگر ٹھنڈے تھے، اور کتنے ٹھنڈے تھے یہ تو بعد میں معلوم ہوا، پہلے آدمیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے، -20 -30 -40 -40 میں کوئی آدمی ڈال دیا جائے کیا ہوگا؟ سیکنڈوں میں سب جم جائے گا، پورا دماغ کا لہو اور یہ وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب بھائی جل کے نہ مرا، جم کے مرا، بھائی دو شکلیں ہیں مرنے کی، تو دونوں صورتیں ہیں، جل کے نہ مرا، جم کے مر گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے قرآن کی بلاغت کا جملہ کہ وہ سلام علی ابراہیم، مگر اتنی ٹھنڈی ہو نا کہ ابراہیم کی سلامتی رہے، ہاں مائنس میں نہ چلی جانا، وسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم کی سلامتی رہے۔ نہ جسم جلا، نہ کپڑے جلے، نہ ایک رویاں جلا، نہ ایک تاگا جلا لباس کا۔ سارے مجمع نے دیکھا، دیکھ کے میں بھی حیرت رہا، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ جو کافر تھے کافر رہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا جو ہے یہ قرآنی ہے، یہ تاریخی نہیں ہے جو ہم کہیں تاریخ معتبر ہے کہ ناغیر معتبر ہے، یہ روایتی بھی نہیں ہے جو ہم کہیں روایت ضعیف ہے کہ قوی ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے پورا قصہ، اور جو کچھ بھی فرما رہا ہے قرآن فرما رہا ہے۔ تو نمرود نے بھی دیکھا ابراہیم کو خیریت سے نکلتے ہوئے آگ سے، اور نمرودیوں نے بھی دیکھا۔ یہ نہ ہوا کہ جب ابراہیم پڑھ کے نکلیں تو لوگ ہاتھوں پر جلدی جلدی بیعت کرنے لگے ہوں، مسلمان ہو جائیں، اور ہاتھ چومنے لگے ہوں، کندھے پر اٹھا لیں، کہیں آپ تو ہمارے رہبر ہیں۔ معجزے دیکھے مگر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، بدلے نہیں۔ اب جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر رسول نے اعلان کر دیا ہوتا تو کیا لوگ ایسے گئے گزرے تھے کہ مانتے نا؟ ہم کہتے ہیں اگر ابراہیم بچ گئے ہوتے تو کیا امت ایسی گئی گزری تھی کہ مانتی نا؟ تو عزیزان گرامی، یہ ابراہیم کا واقعہ ہے قرآن مجید۔ جب ایسے تھے تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو۔
وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام عالم میں۔ عزیزان گرامی، میرا رواج یہ ہے کہ ہمیشہ میں 29ویں ذی الحجہ سے مجلسیں شروع کر دیتا ہوں۔ چاند تو نہیں ہوا اور آج چاند رات نہیں ہے، آج 29ویں ذی الحجہ ہے، مگر ہماری یہ مجلس اب استقبال اعضاء میں شمار ہوگی، اور کل سے مجلسیں چاند رات کے سلسلے کی شروع ہو جائیں گی، جو گویا کہ محرم کی پہلی رات کل رات ہوگی، اب مجلسیں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن میں ہمیشہ اس لیے شروع کر دیتا ہوں کہ اگر چاند کی اطلاع آنے میں تاخیر ہو اور بعد میں کوئی ایسی سچویشن ہو کہ تاریخ بدلی جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ایک مجلس کم ہو جائے۔ یہ ہمارا رواج رہا ہے۔ اس سال کے عشرہ مبارک میں مجھے جو چیز آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، میں ہمیشہ پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں اپنے سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ اس سال میں کون سا سبجیکٹ پڑھوں گا۔ اس سال میرا عنوان ہے آل رسول۔ یہ عشرہ اگر میری زندگی رہی اور مجھ سے پڑھا گیا تو اس عشرے میں میرا عنوان رہے گا آل رسول، اس لیے کہ قرآن نے جہاں رسولوں کے انتخاب کا ذکر کیا ہے وہیں آل رسول کے انتخاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اور جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس کے اندر صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، لقد ارسلنا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یقیناً اللہ نے آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور ابراہیم کی آل کو چن لیا اور عمران کی آل کو چن لیا۔ معلومات جو خدا رسول چنتا ہے وہی خدا آل رسول بھی چنتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب، ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی ذریت میں یعنی ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت و کتاب کو رکھا۔ معلوم ہے کہ نسل نبی میں نبوت بھی چلتی ہے، نسل نبی میں کتاب بھی چلتی ہے، نسل نبی میں انتخاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا انصاف ہے کہ جب اسلامیات پر تذکرہ ہو تو پیغمبروں کا تذکرہ تو ہو مگر آل پیغمبر کا تذکرہ نہ ہو۔ اگر آل ابراہیم، آل نوح، آل عمران اس قابل ہے کہ منزل انتخاب پروردگار میں آ سکیں تو غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ محمد نے قصور کیا کیا ہے جو آل محمد انتخاب پروردگار کی منزل میں نہ آئے۔ مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے آپ اس عشرے میں وہ آل رسول کے تعلق سے عرض کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آل رسول نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور آل رسول نے جو خدمات انجام دیے ہیں، وہ کارنامہ اور وہ خدمات تاریخ عالم و آدم میں کسی نے اس کے پہلے انجام نہیں دی۔ نوح کی ذریت بھی منتخب ہوئی
اور ظاہر ہے کہ اللہ نے منتخب کی تھی تو انہوں نے خدمات بھی انجام دیے ہوں گے۔ ابراہیم کی ذریت بھی منتخب ہوئی اور اللہ نے منتخب کیا ہے تو انہوں نے خدمات بھی انجام دیے ہوں گے۔ عمران کی آل بھی منتخب ہوئی اور اللہ نے منتخب کیا ہے تو آل عمران نے بھی خدمات انجام دیے ہوں گے۔ ہمیں کسی کی عظمت سے انکار نہیں، ہمیں کسی کی جلالت سے انکار نہیں، ہمیں کسی کی شان سے انکار نہیں، مگر میرے دوستو ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آل رسول نے جو خدمات انجام دیے ہیں اس کی تاریخ جتنی درخشہ و تابندہ ہے، جتنی روشن ہے اور جتنی اہم ہے، وہ تاریخ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہر نبی کی اولاد نے نبی کے بعد دین کی خدمت کی ہوگی۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کے ماننے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ہم نے دیکھا ہے خود، جس سے دیکھے ہوئے سے انکار نہیں ہو سکتا، وہ آل رسول کے خدمات ہیں کہ آل رسول نے جو خدمات انجام دیے ہیں وہ بھلائے نہیں جا سکتے۔ اور یہ محرم جو ہے یہ آل رسول کے خدمات کی شاہکار ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے جو واقعہ ہوا تھا تو رسول کا وہ نواسہ جو آج سے 1400 برس پہلے 72 آدمی لے کے نکلا تھا، اگر لڑنے کے لیے نکل رہا ہوتا، اگر طلب حکومت میں نکل رہا ہوتا، اگر اقتدار کے لیے نکل رہا ہوتا تو اس کے ساتھ 72 نہ ہوتے، اس کے ساتھ 72,000 کا لشکر ہوتا، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ حسین سے پہلے بھی لوگوں نے لشکر جمع کیے ہیں، علی کے مقابلے میں لشکر جمع ہو گئے تو اور کوئی کیا، اور حسین کے بعد بھی لوگوں نے لشکر جمع کیے ہیں، اس کی بھی تاریخ گواہ ہے۔ کیا حسین کے جمع کیے لشکر نہ جمع ہوتا؟ کیا حسین کی جمع کیے 50-60 ہزار، 1,20,000 آدمی نے جمع ہوتے؟ بھول جائیے اس بات کو۔ حسین کی ایک آواز پر لاکھوں کھنچتے، مگر حسین لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے، ایک ایسا کارنامہ یادگار چھوڑنا چاہتے تھے کہ جو صبح قیامت تک انسانی دلوں کو برماتا رہے اور اس کی یاد تازہ رہے۔ اگر امام علی مقام 72,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آتے اور اپنے دشمن کے ٹکڑے اڑا کے چلے جاتے تو تاریخ میں حسین کی بہادری کے واقعات تو ذکر ہوتے، مگر وہ تاریخ کا ورق بن چکے ہوتے 1400 برس کے بعد۔ آج نہ ان کا کوئی تذکرہ ہوتا، نہ آج ان کی کوئی یادگار ہوتی، نہ آج کوئی ان پر رونے والا ہوتا، نہ آج کوئی ان کی یاد منانے والا ہوتا۔ یہ جو مجمع ہے اور یہ جو لوگ ہیں اور یہ جو آج شمع جلتے ہی اتنے پروانے جمع ہو گئے کہ حال بھر گیا، یہ اس مظلومیت کا اثر ہے جس مظلومیت سے 72 نے جان دی، اور اس سلیقہ شہادت کا اثر ہے جس کی قیادت حسین ابن علی کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، محرم کو سمجھیے کیا ہے۔ محرم ہر سال آتا ہے انسانیت کا پیغام لے کے، محرم ہر سال آتا ہے اخلاق کا پیغام لے کے، محرم ہر سال آتا ہے امن کا پیغام لے کے، محرم ہر سال آتا ہے اتحاد کا پیغام لے کے۔ میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے مخاطب کروں گا اور اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ محرم کا زمانہ صبر کا زمانہ ہے، ضبط کا زمانہ ہے، ٹالرنس کا زمانہ ہے، امام حسین کی قربانی کو یاد کر کے آنسو بہانے کا زمانہ ہے۔ محرم کا زمانہ جھگڑے کا زمانہ نہیں ہے، محرم کا زمانہ فساد کا زمانہ نہیں ہے، محرم کا زمانہ اختلافات کو ہوا دینے کا زمانہ نہیں ہے،
محرم کا زمانہ ذاتی جھگڑوں کو اجاگر کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ محرم ایک مقدس مذہبی فریضہ ہے، اور اس مقدس مذہبی فریضے کو اسی انداز سے ادا کیا جائے جس انداز سے مقدس حج ہوتا ہے، جس انداز سے مقدس زیارت ہوتی ہے، جس انداز سے مقدس رمضان مبارک گزارا جاتا ہے، اور جس انداز سے مقدس نماز پڑھی جاتی ہے، اسی انداز سے مقدس محرم بھی منایا جائے، اور محرم کے منانے میں بھی کسی طرح کی کوئی بے عنوانی نہ ہو۔ اکثر و بیشتر ادھر میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض نوجوان جذبات میں آ کے ایسے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں جو دل آزار ہوتے ہیں۔ دوسروں کی دل آزاری کرنا مذہب نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا مذہب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو ہدایت کی ہے وہ دل آزاری کر کے ہدایت نہیں کی ہے۔ قرآن میں جو رسول اللہ کو انسٹرکشن دیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، ٹیکٹفلی، موعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اور یہ اللہ نے اپنے رسول کو کہا ہے۔ چنانچہ رسول کی جو سب سے بڑی صفت موجود ہے اس وقت تاریخ کے اندر، جس بنیاد کے اوپر ان کا نام ساری دنیا میں روشن ہے، وہ یہ ہے کہ ساری خوبیوں کے باوجود اور ساری اچھائیوں کے باوجود ہمارے سرکار صاحب خلق عظیم تھے۔ دیکھیے خلق عظیم کا مطلب سمجھیے کیا ہے، عظیم اخلاق کے مالک۔ تو رسول اللہ کے اخلاق نے ابو جہل کو زیر کر دیا، رسول کے اخلاق نے ابو لہب کو زیر کر دیا، رسول کے اخلاق نے کفار قریش کو زیر کر دیا۔ ہم کیسے رسول کے ماننے والے ہیں، کیسے آل رسول کے ماننے والے ہیں کہ اپنی بد اخلاقی سے آپسی کے اندر اختلاف کے بیچ بو رہے ہیں۔ میں آپ سے بڑی دردمندی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کو جلسوں میں، جلوسوں میں، مجلسوں میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یہ مجلس اعضاء جو ہے یہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے۔ مغل مسجد کی مجلس ہو یا کہیں کی مجلس ہو، ہر فرقے کے لوگ، ہر عقیدے کے لوگ آن کے شریک ہوتے ہیں، تو اس کو اس احترام سے ادا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو، ہر ایک کے لیے اس کے اندر گنجائش موجود ہو تاکہ وہ بھی کچھ لے کے جائے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آئے تو بگڑ کے جائے، کوئی آئے تو روٹ کے جائے، کوئی آئے تو اپنی دل آزاری محسوس کر کے جائے، کوئی آئے تو اپنی توہین محسوس کر کے جائے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ہماری عزاداری کی دشمن ہیں، اور مختلف ترکیبیں عزاداری کو زیر کرنے کی ہو رہی ہیں، اور مختلف تجویزیں عزاداری کو پامال کرنے کی ہو رہی ہیں۔ اتنا اشتعال پیدا کر دو فرقوں کے درمیان کہ عزاداری بند ہو جائے۔ کیوں صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہ کہیں؟ ارے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزاداری بند ہو جائے، آپ ان کو کوآپریٹ کریں گے کہ اپنی عزاداری کو کوآپریٹ کریں گے؟ اگر ان کو کوآپریٹ کرنا ہے تو آپ کہیے، اور اگر عزاداری کا حفاظت کرنا ہے تو چپ رہی بیٹھیے۔ آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اپنی تہذیب کا مظاہرہ کیجئے۔ عزاداری جذبات کا نام نہیں ہے، عزاداری غصے میں بے قابو ہو کے لڑنے لگنے کا نام نہیں ہے۔ جب لشکر امام کربلا پہنچا ہے تو اس وقت دشمن کا کوئی لشکر نہیں تھا کربلا میں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دریائے کنارے خیمے نصب کر دیے تھے۔ جب لشکر یزید آیا تو اس نے کہا یہاں سے خیمے ہٹا لے جائیے، یہاں ہم اپنے خیمے لگائیں گے۔ یہ ایشو اتنا بڑا تھا کہ اس پر وہیں تلوار چل جاتی۔
کہ جب ہم نے خیمے پہلے سے آ کے لگا دیے تو ہمارے خیمے ہٹانے والے کون؟ مگر امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ پانی کے ایشو پر تلوار چلے، وہ چاہتے تلوار حق و باطل کے ایشو پر چلے۔ اگر اسی وقت تلوار چل جاتی تو لوگ کہتے وہ تو آپس میں فوجیوں میں جھگڑا ہو گیا، وہ ان کے بھائی نے خیمے لگا دیے تھے، بھائی بھی ان کے غصے ور تھے اور فوجیں بھی آئیں تو وہ بھی نہیں سمجھیں، اسی میں تلوار چل گئی، اسی میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کا قتل ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا، پورا معاملہ جو تھا وہ پانی کے ذمے چلا جاتا۔ حضرت عباس جیسا بہادر جس کی نظروں میں واقعاً فوج کچھ نہیں تھی، لیکن اطاعت امام کی تصویر جو انہوں نے پیش کی وہ صبح قیامت تک یادگار رہی۔ کہا بھیا خیمے ہٹا لو، یہ خیمے ہٹانے کا واقعہ صبح قیامت تک ہر نوجوان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سینٹیمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں عزیزان گرامی کہ کوئی طاقت ہے ہمارے پیچھے جو تخریبی طاقت ہے، ڈسٹرکٹیو طاقت ہے، اور یہ ڈسٹرکٹیو طاقت جو ہے یہ مسلسل گڑبڑ کر رہی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگوں کو اس بنیاد پر اونچا کر رہی ہے کہ تم عزاداری کے خلاف بولو، یہ مجلس کچھ نہیں، یہ ماتم کچھ نہیں، یہ رونا کام نہیں آئے گا، یہ سینہ زنی کام نہیں آئے گی، یہ کام نہیں آئے گا، وہ کام نہیں آئے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نوجوان مشتعل ہوں۔ دوسری طرف نوجوان مشتعل ہو کے ایسی تقریریں کرنے لگتے ہیں اور ایسے نعرے لگانے لگتے ہیں کہ وہ بھی مناسب نہیں۔ تو ان دونوں کو فیٹ کرنے والی کوئی ایک طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ آپس میں لڑ جائیں اور عزاداری بند ہو جائے۔ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کس لائن پہ جا رہی ہے ہماری قوم؟ یہ کون سی خطابت ہو رہی ہے؟ یہ کون سے جلوس اٹھ رہے ہیں؟ جو بزرگوں نے طریقہ قائم کیا ہے، جو اسلاف نے طریقہ قائم کیا ہے اس پر رہیے، حد سے زیادہ مولائی بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ میر انیس بھی کوئی غیر نہیں تھے، مرزا دبیر بھی کوئی غیر نہیں تھے، انہوں نے ایسے مرثیے کہے جس کے اندر دشمنان حسین کی برائی بھی تھی، مگر اس طریقے سے کہے کہ آج ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر قوم کا انسان پڑھتا ہے اور تعریف کرتا ہے۔ میر انیس نے یا مرزا دبیر نے شمر کی کیا تعریف کی ہے؟ کیا یزید کو اچھا کہا ہے؟ کیا قاتلان حسین کے لیے کوئی نرم گوشہ چھوڑا ہے؟ کیا اہل بیت کے دشمنوں کے لیے کچھ کم کہا ہے؟ لیکن بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، آپ بات سلیقے سے کیجئے، بس سلیقگی سے بات نہ کیجئے۔ بزرگوں نے جو لائنیں بنا دی ہیں ان لائنوں سے نہ ہٹیے، اسی کو بدعت کہا گیا ہے اور یہی بدعت منع کی گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر سے پیغام آتے ہیں، شکوے آتے ہیں، شکایتیں آتی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہاں ایسے نعرے لگا دیے گئے، وہاں ویسے نعرے لگا دیے گئے۔ یہ نوجوان کیوں قابو میں نہیں آتے ہیں صاحب؟ کون ان کو اکساتا ہے؟ اور منع کیجئے، ہاں آپ یہ بات کرتے ہیں، کیسے مومن ہیں آپ، کیسے شیعہ ہیں آپ؟ تو آپ کیسے شیعہ ہیں کہ جو آپ شیعیت کے پیٹ میں خنجر بھونک رہے ہیں؟ آپ کو نہ اپنی طاقت معلوم ہے، نہ اپنی قوت معلوم ہے، نہ اپنی حیثیت معلوم ہے، نہ اپنی تعداد معلوم ہے، آپ آبے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ کون سی بات ہے آخر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف اعمال پر وہ زور ہے، عزاداری کچھ نہیں ہے، محرم کچھ نہیں ہے، ماتم کچھ نہیں ہے، مجلس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں۔ ارے واہ، آپ دو دلت پڑھ کے کیا آ گئے کہ آپ محرمی کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں؟ تیسری طرف ایک اور گروہ ہے، 1100 برس سے ہمارے علماء خدمت دین کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگیاں خرچ کر دی ہیں، اپنی جانیں دے دی ہیں، اپنی ہستیاں فنا کر دی ہیں، ہمارے مومنیت کے ان کو کھڑے گالیاں دے رہے ہیں، تحفۃ العوام تک قاعدے سے پڑھی نہیں،
ان علماء کو جن کی اتنی موٹی موٹی کتابیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، ان کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون سی لیاقت ہے، کون سی مولویت ہے، کون سی حسینیت ہے، کون سی ولایہ اہل بیت ہے؟ کیا ولایہ اہل بیت کے یہی معنی ہے؟ کیا ولایہ علی کا یہی تقاضا ہے؟ کیا ولایہ علی کے خادموں کو گالیاں دیتے رہیے اور کہیے ہم مولائی ہیں؟ ہم تو مولائی ہیں۔ کوئی نیا فرقہ بنایا ہے مولائی کا؟ عزیزان گرامی، میں وارننگ دے رہا ہوں، میں ہوشیار کر رہا ہوں، چلتے چلتے آپ سے کہہ جا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ محرم امن و امان کا مہینہ ہے، محرم بھائی چارے کا مہینہ ہے، محرم ایک دوسرے کو قریب لانے کا مہینہ ہے، محرم ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کرنے کا مہینہ ہے، محبت نفرت پھیلانے کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم عداوت پھیلانے کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم میں نبی کے نواسے کی عظیم قربانی سامنے رکھیے اور اس کے بعد اس کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سر جھکا کے منائیے۔ اس لیے یہ اس بےکس کی یاد ہے جس کا بیٹا اس کا ماتم نہ کر سکا، جس کی بہنیں اس کی عزاداری نہ کر سکیں۔ آج ولو پہلی نہیں ہوئی مگر ہم استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کربلا کے شہیدوں کا۔ مولا علی اکبر آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولا عباس آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولا قاسم آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولا علی اصغر آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اے سیدہ کی گود کے پالے، اے رسول کی زبان چوسنے والے، اے سینہ رسالت پر سونے والے حسین ابن علی، یہ غلام آپ کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا ابا عبداللہ، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے، آپ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیجئے۔ ہاں عزیزان گرامی، پھر محرم آ رہا ہے، پھر رونے کے دن آ رہے ہیں، پھر آنسو بہانے کے دن آ رہے ہیں۔ بقول مرزا دبیر، ہنسنے کے لیے تو سال بھر ہے یارو، 10 روز محرم کے ہیں رونے کے لیے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم سیدہ کے لال پہ آنسو بہائیں، ان پہ آنسو بہائیں جن کے چادریں چھینی گئیں، ان پہ آنسو بہائیں جن کو تازیانے لگائے گئے، ان پہ آنسو بہائیں جو 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، ان پہ آنسو بہائیں کوئی تیر کھا کے سو گیا، کوئی شانے سینے میں برچھی کھا کے سو گیا، کوئی شانے کٹوا کے سو گیا، کوئی گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہو کے سو گیا، کوئی خنجر شمر سے ذبح ہو کے سو گیا۔ یا ابا عبداللہ، یہ غلام آپ کے ماتم میں